تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی ایک بہن نے بنگلور سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت سورۃ البقرہ پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، آپ کا یہ سوال بہت بہترین ہے۔ اکثر و بیشتر سوال یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں۔ حدیث پاک جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو کیا بولتی مقابر، یعنی قبرستان نہ بولو، قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی کہ قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اور پھر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ بھئی سورۃ البقرہ کی کم از کم تلاوت کرتے رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے جنات و شیاطین، غلیظ جنات جو ہوتے ہیں وہ گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا لا يدخلہ الشیطان، کہ شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو بات یہی ہے کہ مشاہدے کی بات ہے، اور یہ بہت تحقیقی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں، کہ گھروں کے اندر واقعتاً جنات ہوتے ہیں، یعنی تو پاک جنات ہوتے ہیں، یعنی تو غلیظ جنات ہوتے ہیں۔ اور غلیظ جنات جو ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، خود صحیح مسلم و ترمذی کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اس گھر کے اندر، جو غلیظ جنات جو بھی ہوتے ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیے کہ بھئی نئے گھر میں جانے سے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یعنی تو نہیں کرنا، ایسی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بات فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر جنات و شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور گھر کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک عمومی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو عمومی بات ہمیں یہی معلوم ہو کہ بھئی چاہے نیا گھر ہو یا پرانا گھر ہو، ہر جگہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرا نئے گھر کی جہاں تک کی بات ہے، کئی دنوں کے بعد آپ اس گھر میں جا رہے ہیں، یا نہیں تو گھر بن کے آپ جا رہے ہیں یا کسی گھر کے کرائے پر جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس گھر کے اندر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ وہاں جو کچھ بھی غلیظ اثرات جو کچھ بھی ہیں، اللہ اس کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ تو بہرحال پڑھنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات آخری میں آپ کو یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں بہن، آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر تو ٹی وی دیکھنے کا، فون استعمال کرنے کا بہت عمومی طور پر مزاج ہے۔ گھروں کے اندر تو میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، فون استعمال کرنے کا تو مزاج زیادہ چل رہا ہے، اور آج کل وہ ٹک ٹاک ہے، وہ انسٹاگرام، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو ویڈیوز بنانے کے لیے ہمارے مسلمانوں کو بے حیائی پھیلانے کا مزاج تو زیادہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اندر ان غلط چیزوں میں تعاون بھی کرتے بھی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تعاون ہمارے مسلمانوں کا گھروں کے اندر نہیں ہے، اور کیونکہ آدمی کا گھر کا مزاج، گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اس آدمی کے اندر وہی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر گھر کا مزاج، اگر گھر کا ماحول گندا ہو تو خود بخود اس کے اندر وہ گندگی آتی جاتی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو ہم سدھاریں، گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج ہر گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیفیں ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے ہی۔ آج اکثر آتے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرے، ہمارے گھر کے اندر یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، بیمار رہتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی گھروں کے اندر جب تکلیفیں اس طرح ہے تو آپ تلاوت کریں بقرہ کی تلاوت کریں۔ آپ جس گھر کے اندر تلاوت نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا کہ جس گھر کے اندر تلاوت نہیں ہوتی وہ تو قبرستان ہے۔ قبرستان میں تو مردے ہوتے ہیں، وہاں تو سوئے ہوئے ہیں، یہاں تو جاگ رہے ہیں مردے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اور جہاں مردے ہوتے ہیں وہاں تو گندگی ہوتی بھی ہے، تو جنات و شیاطین اس گھروں کے اندر رہتے بھی ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ تو بہرحال گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کریں گے۔ اس کی ترتیب اس طرح رکھیں، ایک ہی دن میں بقرہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں، پو پر آج پڑھے، کل پو پرا پڑھ لیا کریں، ہفتے میں ایک دن تو ختم کر لیا کریں، یعنی تو 2-3 دن شوہر میاں بیوی ہیں بیٹھ گئے، اجتماعی سورہ بقرہ پڑھ لیا، بہت اچھی بات ہے۔ بچے گھروں کے اندر پو پارا پڑھ لیے، بقرہ ہو گئے۔ تو جس گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، واقعتاً یہ
خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، اور عمومی طور پر آج ہمارے گھروں کے اندر یہی جنات و شیاطین کا قبضہ پڑا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمان اسی چیزوں میں پریشان حال رہتے ہیں، اور وہ دوسری چیزوں میں تعویذ گنڈوں میں بھاگتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان ہمارا سنتوں کی پابندی کر لے تو ہر چیز سے وہ پرہیز بچ سکتا ہے۔ گھر سے باہر نکل رہا، سنتوں کی پابندیاں کر لے، اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے باہر نکلے اور سنت طریقے سے نکلے، دعا پڑھتے ہوئے نکلے، جب تک وہ گھر تک واپس نہیں لوٹتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں کی حفاظت جنات کریں گے، فرشتے کریں گے، اور اس کی بھی حفاظت فرشتے کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں جس میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے، تو اس لیے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی پابندی کریں۔ چاہے نئے گھر کے اندر جا رہے ہوں وہاں بھی آپ کریں، لیکن یہ آپ کو تخصیص نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جس گھر کے اندر نئے گھر کے اندر جائے اسی گھر کے اندر سورۃ بقرہ ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے آپ نئے گھر کے اندر بھی رہو وہاں بھی آپ پڑھیں، چاہے پرانے گھر کے اندر رہو وہاں بھی پڑھیں۔ بہرحال ہفتے میں ایک مرتبہ یا 2-3 دن میں ایک مرتبہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ تفصیل سے جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔